السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے اندر ہم جس ٹاپک کو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جاوید چودھری صاحب کا 19 تاریخ کا جو کالم ہے وہ یعنی آج ہماری جو ڈیٹ ہے وہ 20 ہے، تو یہ کل کا کالم ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے جی پٹرول، بجلی اور گیس، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اس کے اندر انہوں نے چیزیں دی ہیں کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے، اور اگر ایسا ہونے والا ہے تو وہ بڑا تشویشناک ہے، اور ہماری اس کے بارے میں تیاری کیا ہے۔ تو یہ بڑی ہی پہلے وقت کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں وقت سے، تو یہ چیزیں میں نے کافی پہلے بھی ان کی جج کی ہیں۔ بہرحال آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے کالم ان کا پٹرول، بجلی اور گیس، تو اس میں انہوں نے جی بیسیکلی پہلے ایک سٹوری باندھی ہے، تو وہ سٹوری بالکل میرے خیال سے شاید درست ہے کہ ایک بندہ ٹرانسفر اس کا ہو گیا تو وہ رکوانا چاہتا تھا، اور اس ٹرانسفر رکوانے کی وجہ اس نے اپنی جو بیان کی ہے وہ اس کے اندر بیان کی کہ میں اپنی پہلی پوزیشن پہ رہنا چاہتا ہوں، اور دوسری جگہ پہ جا کے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا مجھے جو ہے نا اپنی اخراجات جو مینیج کر رہا ہوں یہاں پر بہتر طریقے سے کر رہا ہوں۔ اور اس میں اس نے مین جو چیز ذکر کی تھی اس کی کہ وہ بندہ مطلب ایک ایسے محکمے میں تھا جہاں پر کوئی کام کاج نہیں تھا اس کو، تو وہ وہاں پر ہی رہنا چاہ رہا تھا، اور ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے 18ویں گریڈ کا وہ بندہ تھا، تو وہ ساتھ اپنا گزارا کر رہا ہے۔ اور اس نے یہ بتایا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور آخر کار جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جی ان کی 4 وجوہات جو انہوں نے اس وقت ذکر کی ہیں، انہی کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے کالم پڑھنا ہو تو میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، تو وہ آپ ڈسکرپشن میں جو ہے اس لنک سے آپ کالم ان کا پورا پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت 4 خوفناک مسئلوں کا شکار ہے۔ پہلا مسئلہ ہے جی پٹرول ہے۔ پٹرول کی قیمت پوری دنیا میں زیادہ ہو رہی ہے، اور اس میں اگلے 3 سال کمی کوئی چانس نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا میں تیل کے 2 بڑے ایکسپورٹرز ہیں، روس اور سعودی عرب۔ روس یوکرائن کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ سعودی عرب دنیا کا مہنگا ترین شہر بنا رہا ہے، اور دونوں کو اس کے لیے رقم چاہیے، لہٰذا دونوں نے مل کر پٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ قیمت $80 فی بیرل سے $120 فی بیرل ہو چکی ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں بھی پٹرول عنقریب 400 روپے، کتنا جی؟ 400 روپے۔ آج میں نے ڈلوایا جی پٹرول 300، تو میرے خیال سے 300 شاید 32 روپے یا 36 روپے تھا، تو یہ 400 روپے بتا رہے ہیں۔ 400 روپے فی لیٹر کراس کر جائے گا۔ اگر یہ قیمت کم بھی ہو گئی تو بھی ڈیزل مسلسل اوپر جائے گا۔ کیونکہ دنیا بھر کے تمام بحری جہاز ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے فرنس آئل سے ڈیزل پر شفٹ ہو رہے ہیں، تو ڈیزل پر شفٹ ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ڈیزل کی مانگ کئی گنا بڑھ جائے گی، اور یوں اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمیں ذہنی، سماجی اور معاشی لحاظ سے تیاری کر لینی چاہیے جناب۔ ہمیں خود کو پیدل پبلک ٹرانسپورٹ اور کم سے کم پٹرول کے استعمال کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ ہمارا دوسرا ایشو، لہذا دوستو سائیکلیں لے لیں، بائی سائیکلز کو یوز کریں۔ بھائی میرے فن لینڈ میں ہوتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر اگرچہ ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ 2-4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے سفر کو سائیکل پر ہی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر ایک کے پاس سائیکل ہوتی ہے، تو میں نے خود بھی ان کو کئی بار سائیکل پہ سوار وہاں پر دیکھا ہے، وہ اسٹڈی ویزے پہ گئے ہوئے وہاں پر۔ اچھا نیکسٹ چلتے ہیں جی، پٹرول کے استعمال کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ ہمارا دوسرا ایشو بجلی ہے۔ پہلا ایشو ہو گیا جی پٹرول، اور دوسرا ایشو بجلی ہے۔ واپڈا ہر سال 3700 ارب روپے کی بجلی بیچتا ہے، 5-8-9 ارب روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ بجلی چوری روکنے کے لیے تگڑا سسٹم چاہیے، اور اس سسٹم پر چوری سے زیادہ رقم خرچ ہوگی، اور ہمارے پاس سر دست رقم موجود نہیں۔ چوری کی رقم نکالیں تو باقی 3100 ارب روپے بچ جاتے ہیں، اور اس میں سے ہر سال 2200 ارب روپے بجلی پیدا کرنے والے اداروں کو کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کر دی جاتے ہیں۔ یہ رقم بہت زیادہ ہے، مگر ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ کیونکہ ہم اگر یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو غیر ملکی کمپنیاں پاور پلانٹس بند کر دیں گی، جس سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، یہ کمپنیاں عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف مقدمات بھی درج کرا دیں گی، جس کے نتیجے میں ہمیں بھاری جرمانے ادا کرنا پڑیں گے، اور ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی رک جائے گی، اور ہم سر دست یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم روئیں پیٹیں، سیاست دانوں اور سرکاری ملازموں کو پھینٹا لگائیں، یا پھر سڑکیں اور ریلوے ٹریکس بند کر دیں، لیکن بجلی روزانہ کی بنیاد پر مہنگی ہوگی، اور ہمیں ہر ماہ پہلے سے زیادہ مہنگی بجلی خریدنا پڑے گی۔ حقیقت یہ ہے ہم اگر آج اپنے میٹر بند کر دیں تو بھی ہمیں 2/3 بل دینا پڑے گا، اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی، لہٰذا آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، اور احتجاج کے بجائے متبادل کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔
اب آپ خود دیکھیں کہ ہمیں کیا سوچنا ہے جی۔ تیسرا مسئلہ، ہمارا تیسرا مسئلہ گیس ہے۔ ہمارے گیس کے لوکل ذخائر ہماری ضرورت سے کہیں نیچے جا چکے ہیں، ہم LNG کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، اور LNG مہنگی بھی ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس خریدنے کے لیے ڈالرز بھی نہیں ہیں، چنانچہ یہ سردیاں بھی بہت مشکل اور مہنگی ہوں گی جی۔ آنے والی سردیاں بہت مشکل اور مہنگی ہوں گی، اور اس کی مہنگائی میں ہر سال اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، نومبر اور دسمبر کے گیس کے بل عوام کو بجلی اور پٹرول کی قیمتیں بھلا دیں گے۔ اور ہمارا چوتھا مسئلہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کی بے شمار وجوہات ہیں، آبادی، زراعت میں کمی، بجلی، گیس اور پٹرول کی مہنگائی، ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور امپورٹس پر انحصار۔ مہنگائی کی 21 بڑی وجوہات ہیں جناب، ان وجوہات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی مزید بڑھے گی۔ چنانچہ پھر عوام کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، بچت اور اپنے مالی وسائل میں اضافہ۔ ہمیں یہاں یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہم من الحیث القوم فضول خرچ لوگ ہیں۔ دیکھ لیں جی، فضول خرچ لوگ ہیں ہم۔ بچت شاید ہمارے DNA ہی میں نہیں ہے۔ ہندو ہم سے بالکل مختلف ہیں، یہ کنجوسی کی حد تک بچت کرتے ہیں۔ ہم جب تک ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، ہم اس وقت تک بچت کی تھوڑی بہت عادت تھی، لیکن آزادی کے بعد جب ہندو یہاں سے چلے گئے تو ہم نے یہ عادت مکمل طور پر ترک کر دی، اور ہم آہستہ آہستہ قومی سطح پر بھی انحطاط کا شکار ہو گئے۔